پیارے ڈے السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, ہنس رہے ہوں گے, مسکرا رہے ہوں گے, ناول انجوائے کر رہے ہوں گے. چلیں آج شروع کرتے ہیں سکون دل کی ایپیسوڈ نمبر 12. 2 دن بزی تھی اس وجہ سے ایپیسوڈ نہیں دے سکی. چلیں آج شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وہ چاروں تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تو خاموشی نے ان کا استقبال کیا. وہ چاروں کے راز میں گاڑی کی بورڈ پر بیٹھ کے ابے او بندرے اندر چلو, میرے کو کھانا دو. اریان ان کے سر پر چیخا. کیا ہے منحوس, اندر جا کے ماما سائیں کو بولو. دعا چڑ کر بولی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے بہن سائیں, سب خواتین حضرات سوائے دادا سائیں کے بازار تشریف لے کر گئے ہوئے ہیں. اریان کے کہنے پر وہ چارہ شوق میں آئی. ہمیں لیے بغیر ہی چلے گئے سب. مہک چیخی. کیا مصیبت ہے یار, اسما کا منہ بنا. سب اندر چلے گئے. رات کے 8 بجے چکے تھے لیکن ان چاروں کو ابھی تک کچھ اتا پتا نہیں تھا. خان صاحب کہاں رہ گئے ہیں وہ سب. ہم کو بولنا تھا آپ سب کے لیے سرپرائز اور ابھی تک گھر نہیں پہنچے. صنم خاتون پریشانی سے بولی. بڑی ماما پہنچ جائیں گے لالا. نیہا نے ان کو تسلی دی. ہاں بیگم پہنچ جائیں گے وہ نالائق. ارشد خان نے مسکرا کر کہا تو سب مسکرا دیے. بس کر دو حوری آپی, اور کتنے گول گپے کھاؤ گی. آپ کا چہرہ بھی ایک گول گپا بن گیا. وجدان نے حورین کو 8واں گول گپا کھاتے دیکھا تو چپ نہ رہ سکا. حورین نے منہ میں گول گپا رکھ کر اس کو گھورا. اس کے انداز میں سب کہکا لگا گا. لو تم بھی کھا لو. حورین نے بمشکل گول گپا کھاتے ہوئے کہا. اٹی مرچیں ہیں یہ آپ ہی کھاؤ. وجدان نے اسی طرح منہ پھلا کر توتلا بولا تو سب کے جناتی کہکے گونجے, جبکہ حورین نے کینہ تو نظروں سے اس کو گھورا. لالا چل بھی لو, سب انتظار کر رہے ہیں. وجدان بے چینی سے بولا تو سائم نے سر ہلایا. تجھے اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے چھوٹے خان. سلار نے بنوئے اچکا کر پوچھا. مورے جان سے ملنا ہے مجھے. وجدان خوشی سے لہر کر بولا. سب نے منہ کھول کر اسی سٹائل کو دیکھا. مورے جان سے کیا بات کرنی ہے. حوری آپی آ گئی ہے نا, اب میری شادی ہوگی, کیونکہ مورے جان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب حوری آپی آئے گی تب میری شادی کریں گی. وجدان نے شرما کر کہا اور لہرا کر ڈانس کرنے لگا. جبکہ وہ سب منہ کھولے اس کو دیکھ مل گئے. سالے آج تو بتا دے تیرے اندر کون سی ناگن چھپی بیٹھی ہے. سالار نے اس کی کمر پر دھپ مار کر کہا تو حورین کھلکھلا کر ہنسی. میرے اندر ناگن نہیں بلکہ میرے اندر میں خود ہوں. وجدان نے کہا تو سب نے مسکراہٹ دبائی. چلو حوری چلیں گھر, ورنہ یہاں کچھ دیر اور بیٹھے تو یہ دماغ سے کھسک جائے گا. فواد نے مسکرا کر کہا تو سب کھڑے ہوئے. میں چلا ابن کے ہوا. وجدان چی کر کہتا. 100 کی سپیڈ سے گاڑی میں بیٹھ کے اس کے اندر کوئی 1000 واٹ کا کیڑا ہے جو اس کو سون سے بیٹھنے نہیں دیتے. حورین نے مسکرا کر کہا تو سب مسکرا دیا. اب تم چاروں کی بھوک ہڑتال ہوگی یا نہیں. مسز آصف نے ان چاروں سے پوچھا جو کب سے منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی. آپ لوگ ہمیں چھوڑ کر سب شاپنگ کر آئے, دوسرے ہمارے لیے کچھ لائے بھی نہیں. دعا نے منہ بنا کر کہا. ارے میری ماں تمہارے لیے لانے کا فائدہ بھی کیا تھا. تم لوگوں کون سا رکھ لیتی. مسز آصف نے چڑ کر کہا. اچھا وہ تو صحیح ہے, لیکن ہماری شاپنگ کب ہوگی. ہم نے بھی تو ابھی ڈیسائیڈ بھی نہیں کیا کچھ. علیشا الجھ کر بولی. وہ سب ہمارا مسئلہ نہیں. مسز عامر نے کہا تو وہ منہ بسوڑ گئی. ارے چھوڑو شاپنگ فی الحال, شام کو ڈھولکی کا بندوبست کرو, 10 دن رہ گئے ہیں. اسما نے کہا تو سب نے سر پر ہاتھ مارا. ہم چلیں, آپ لوگ اپنا سوچو. مہک موبائل اٹھا کر باہر بھاگی تو سب نے اس کی تلقین کی. ارے لڑکیوں کھانا تو کھا لو. مسز شاہ بولتی رہے گی. مرحبا مورے جان. مرحبا میرے بچوں, کیسے ہو. ان چاروں نے اندر آ کر سلام کیا تو سب نے جواب دیا. صنم خاتون نے سب کو گلے لگایا. مورے جان وقت آ گیا ہے. وجدان نے گھوم کر کہا تو سب نے اس کو دیکھا. بیٹا تمہارے اندر کون سی چکنی ہڈی ہے جو تم پھسل جاتے ہو. وجدان کے یوں گھومنے پر کہا تو وجدان نے تیکھی نظروں سے ان کو گھورا. وہ تینوں تسلی سے کھڑے ہو گئے. جانتے تھے اب اسما خاتون جل کر رہ جائیں گی. بڑی پھپھو جان اس بات کو چھوڑے, مجھے یہ بتائیں انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں. وجدان ان کے قریب آ کر پوچھا. مجھے کیا پتا, میں کون سے انسان کی ہڈیاں گن رہی ہوں. وہ سپٹا کر بولی تو سب نے مسکراہٹ دی. اچھا چھوڑے, یہ بتائیں آپ کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں. وہ ان کے موٹے سراپے کو گھورتا بولا. پتا نہیں. وہ زبردستی مسکرا کر بولی. پھپھو آپ کے اندر ہڈیاں ہیں.
आपके यहाँ हड्डियां हैं, वजदान शरगोशी में बोला। तो सबने इसको देखा। मतलब आसमा खातून उलझ कर बोली, मतलब ये पुप्पो, मतलब ये कि पुप्पो खा खा कर आपके अंदर चर्बी और गोश्त बन चुका है, बस हड्डियां नहीं हैं। वजदान कहकर भाग कर सीढ़ियां चढ़ा। सबके चेहरे पर दबे दबे मुस्कुराहट आ गई। वजदान तुम्हें पकड़ कर बहुत बुरा मारना है। आसमा खातून सर को चढ़ लिए बोली, पुप्पो देख लो, मिट गई दूरियां, अपन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। वजदान अपनी पैंट ठीक करता बोला, तो वो बेसाख था, इसको लानत भेज गई। मोरे जान, खान बाबा आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। साइम खान ने मुस्कुरा कर कहा। तो सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। कहीं शादी तो नहीं घर के आगे साहिबजादे? आज साइमा खातून ने कहा। तो सब ने इनको देखा। नहीं छोटी पुप्पो, वो नेक काम मैं सबकी मौजूदगी में करूंगा। अपनी बहनों के बगैर कैसे शादी करूंगा? साइम खान ने तंजिया मुस्कुराहट कहकर ज़ैनब, नेहा और की तरफ इशारा किया तो वो दोनों बल खा कर रह गईं। चल यार, वो बेचारी कब से बाहर खड़ी है, फवाद ने कहा तो वो सर हिला गया। सबने दरवाजे की तरफ देखा जहां से हुरैन खान सलार खान के साथ कदम रख रही थी। हूर, मेरी बच्ची। अरशद खान की आवाज कांपी। वो हूबहू महानूर का अक्स थी। आज पूरे 15 साल बाद आज पूरे 15 साल बाद वो इसको देख रहे थे, अपनी हूर को, अपने दिल के टुकड़े को। खान बाबा कोई था जो इस सारे मामले में खुश नहीं था। हुरैन भाग कर इनके गले लग गई। सारा माहौल जज्बाती हो गया। आधा घंटा यही सब चलता रहा। वजदान की बस हुई। अरे बस भी करो आप, वो वहीं से चीखा। सब ने इसको घूरा। आसमा खातून ने चुप चुप कर सीढ़ी की तरफ बढ़ी। आखिरकार वो वजदान के पीछे पहुंच ही गई। इनका सांस बुरी तरह फूल चुका था। मोटापे की वजह से इनको सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगता, लेकिन वजदान की शामत लेने के इरादे से वो वहां पहुंच गई। फवाद ने वजदान की तरफ देखा तो इसका मुंह खुला। पुप्पो, आप वहां? फवाद ने कहा तो सबने आसमा की तरफ देखा। अरे बड़े पुप्पो, आप यहाँ क्यों आई? मुझे बुला लेते, अब कम से कम 10 मिनट आपको सीढ़ी उतरने में लगेंगे। वजदान ने कहा तो सबने मुस्कुराहट दबाई। आसमा खातून ने इसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। बाय बाय पुप्पो, 10 मिनट बाद मुलाकात। नीचे होगी। इनको शरारती मुस्कुराहट से कहता वहीं से कूद कर नीचे उतर गया। इन तीनों के अलावा सब ने दहल कर इसको देखा, जो इतनी ऊंचाई से आराम से कूद गया था। आसमा खातून की हालत देखने वाली थी। दुआ और महक खान विला जा रही थी। रुमान साई मिसेस आमिर के साथ कार्ड देने, जबकि अस्मा अलीशा घर ही रुक का इंतजाम वगैरह का सोच रही थी। अलीशा, सॉन्ग वगैरह अच्छे से देख लो, हम बस 1 घंटे तक आ जाएंगे। दुआ ने लिपस्टिक सही करते कहा। वो इस वक्त ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस थी। अबे 1 घंटा तो जाने में लग जाएगा, अस्मा ने कहा तो वो सर हिला गई। चल ठीक है, हम जल्दी आते हैं, महक ने कहा, जो ग्रे सूट में मलबूस थी। वो सब बाहर निकल गए। अगले 1 घंटे के अंदर अंदर वो खान विला में मौजूद थे। सब बहुत अच्छे से मिले। ज़ैनब के आने पर रुमान से सीधा होकर बैठा और दुआ को इशारा किया। वो समझ कर खड़ी है। ज़ैनब आपी, आप हमें हवेली दिखाएंगी? दुआ ने मुस्कुरा कर कहा तो ज़ैनब भी मुस्कुरा दी। जाओ बेटा, बहनों को हवेली दिखाओ। सलमान खान मुस्कुरा कर बोले तो ज़ैनब जी मामू कहती इनको लिए ऊपर की तरफ बढ़ गई। दुआ ज़ैनब से बातें करते आगे निकल गई, जबकि वो यूं ही घूमने लगी। हेलो मिस, एक अनजानी आवाज पर महक ने पलट कर देखा तो एक 20 साला लड़का अजीबोगरीब हुलिये में खड़ा था। महक के चेहरे पर नागवारी छे। एक्सक्यूज मी, कहती साइड पे ही। हाँ, ये अंदाज, वो खालिस शख्स ठरकियों की तरह बोला। जनाब, दिल आ गया है आप पर। महक ने नजरें घुमाई, लेकिन कोई भी आसपास नहीं था। वो साख्ता साथ मौजूद कमरे का दरवाजा खोलती, इसमें जाकर दरवाजा लॉक कर गई। अरे मिस सुने, वो बेचारा बिलबिला कर रह गया और वहां से 9-2-11 हो गया। ज़ैनब, आपकी मंगनी हो गई है? दुआ ने इसको बातों ही बातों में पूछा तो इसका चेहरा उदास हुआ। नहीं, लेकिन मेरी मोरे जान साइम से मेरी शादी करवाना चाहती हैं। साइम ने साफ इनकार कर दिया है। मेरी मोरे जान ने बोला तुम्हारी शादी इसी से होगी, वरना नहीं, वो उदास लहजे में बोली। तो दुआ ने होंठ भेजे और इसको अपने साथ बातों में लगा लिया। कमरे में हल्की रोशनी थी, इसलिए इसको बेड पर सोया हुआ नूपुर ठीक से नजर नहीं आया। पता नहीं कौन है, मेरे पीछे पड़ गया है मेरे। महक बड़बड़ाई। साइम जो गुनूदगी में था, आवाज सुनकर इसके कान खड़े हुए और अगले ही पल वो बिना आवाज के बेड से उठकर खड़ा हो गया। सुकून है रकसम? इसके मुंह से सरगोशी निकली। महक को मानूस सी खुशबू आई तो इसने बेसाख्ता पलट कर देखा। सामने ही किसी को खड़े देखा तो इसके मुंह से चीख निकली। शी, मैं हूँ साइम खान।
سائم نے لائٹ آن کر گیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی مہک کی آنکھیں پھول کھلی، وہ بے ساختہ رخ پلٹ گئی۔ سائم نے اجنبی سے خود کو دیکھا تو ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی۔ وہ اس وقت ٹراؤزر اور بلیک بنیان میں تھا۔ ہائے میری معصوم بلی، لڑکیاں مجھے اس حالت میں دیکھنے کے لیے پاگل ہوتی ہیں اور ایک تم ہو جو شرما رہی ہو۔ سائم نے مسکراتے ہوئے سوچا یہ کھل کیوں نہیں رہا۔ مہک نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو سائم مسکرایا۔ اسی پل ہی باہر سے دروازہ نوک ہوا۔ مہک اچھلی۔ سائم نے ہونٹ بھیجے۔ اس کا اس وقت سائم کے کمرے میں ہونا ٹھیک نہیں تھا۔ شی، آپ چپ رہیں۔ یہ بتائیں اس وقت آپ میرے روم میں کیا کر رہی ہیں؟ سائم نے سرگوشی میں پوچھا تو وہ اٹکتی اٹکتی بات مکمل کر گئی۔ سائم کی سبز آنکھیں لہو کے مانند سرخ ہوئیں۔ دروازہ ایک بار پھر بجا۔ کون ہے؟ سائم نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود پوچھا۔ سائم لالا آ جائیں، باہر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ نورین کی بات پر سائم نے مہک کو گہری نظروں سے گھورا۔ آ رہا ہوں، تم چلو، سائم نے کہا تو وہ اوکے کہہ کر چلی گئی۔ اب آپ بھی جائیں اور یہاں جو کچھ ہوا اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، اوکے؟ سائم نے اس کا گال تپتپا کر بولا تو اس کا چہرہ لال ہوا۔ سائم نے دلچسپی سے اس کو دیکھا اور اپنا ہاتھ سے ایک چٹکی بجائی جس سے روم کا دروازہ خود ہی اوپن ہوا۔ سائڈ سے گزرتے وجدان نے مہک کو ادھر دیکھا تو سائڈ پر ہوتا موبائل کا کیمرہ آن کر گیا۔ اس کے چہرے پر کمین کی مسکراہٹ تھی۔ مہک باہر نکل گئی تو وجدان خان جان بوجھ کر سامنے آئے۔ ارے آپ یہاں؟ وہ جان بوجھ کر حیرانی سے بولا۔ ہاں وہ میں راستہ بھول گئی تھی، مہک جلدی سے کہہ کر نیچے بھاگی۔ وجدان نے معنی خیز سے سائم کو دیکھا جو اس کے انداز پر چل کر دروازہ زور سے بند کر گیا۔ یہ میری بیٹی حورین خان ماشاءاللہ پولیس فورس جوائن کر چکی ہے۔ ارشد خان نے مسکرا کر اس کا تعارف کروایا تو سب نے حیرت سے اس نازک مزاج لڑکی کو دیکھا۔ واؤ، نائس ٹو میٹ یو آفیسر، مہک کھلکھلا کر کہا تو سائم نے اس میں کھو سا گیا۔ حورین نے پیار سے اس لڑکی کو دیکھا اور اگلے 20 منٹ میں ان کے کہکے پورے خان ولا میں گونج رہے تھے۔ ارشد خان نے مسکرا کر مہک کو دیکھا اور ریکنگ پر کھڑے سائم خان کو جب اس کو دیکھنے میں مگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر چکے تھے اور اب اس فیصلے سے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے۔ ہے تمنا تمہیں دلہن بنائیں، تیرے ہاتھوں پہ مہندی اپنے نام کی لگائیں۔ سائم کی موبائل کی رنگ ٹون بھی وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ ان سب کو دیکھ کر زبردستی مسکرا کر کمرے میں گھسا۔ یہ چھوٹا خان آج مجھ سے قتل ہو جائے گا۔ چھوٹا خان، سائم دھاڑا۔ فواد اور سالار نے ہنسی دبائی۔ چھوٹا خان آپ کی پہنچ سے دور ہے، فی الحال کال اٹھائیں، شکار ہے۔ وجدان کی آواز پر سب نے چاروں طرف نظریں گھمائی لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو اجنبی سے دیکھا۔ میں یہاں اوپر ہوں، وجدان کی آواز پر تینوں نے اوپر دیکھا تو وہ الماری میں چڑھا بیٹھا تھا، ہاتھ میں پاپ کارن اور لیپ ٹاپ تھا، چہرے پر خباثت بڑی مسکراہٹ۔ ابے بندر کی اولاد نیچے آ، فواد تڑپ کر بولا تو گول گول آنکھیں گھما گیا۔ سائم زور سے پیر زمین پر مار کر کال آن کر گیا۔ وجدان بیٹھے ایک ڈانس اسٹیپ کیا۔ فواد نے کھینچ کر ایک لعنت اس کے منہ پر ماری۔ یس سائم خان اسپیکنگ، سائم نے کہا تو دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ سائم کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ اس نے ہاتھ سے کال کا اشارہ کیا اور وجدان کو دیکھا۔ وہ سمجھ کر اپنے کام پر لگ گیا۔ سائم نے اسپیکر آن کیا۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو لیکن کسی کو کانو کان اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ کلچ دبا، وہ شخص بولا تو فواد اس کا جملہ دوہرایا۔ کلچ دبا کے؟ ارے لالا یہ بولنے کی عادت ہو گئی اس کھٹار بائک کو۔ وجدان کے کہنے پر فواد سر ہلایا۔ لیکن میں کیسے یقین کروں کہ تم میرے ساتھ پوری ایمانداری سے کام کرو گے، سائم نے کہا تو دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ عادل پاشا نام ہے میرا، جہاں تمہیں لگے میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں تو بے شک تم پارٹنرشپ نہ کرنا۔ کلچ دبا کے؟ اس کی بات پر سائم نے اپنے جوتے کی نوک زمین پر ماری۔ ٹھیک کل شام 7 بجے، وہ کہہ کر کال کٹ کیا۔ لالا اب کیا کرنا ہے؟ وجدان، کل شام 7 بجے ملاقات ہوگی، وہ کہہ کر کال کٹ گیا۔ لالا اب کیا کرنا ہے؟ وجدان نے پوچھا تو سائم نے سالار کی طرف دکھایا۔ سالار، میں جس وقت اس سے باتوں میں مصروف ہوں گا تم اس کے گھر کے ایک ایک کونے کی تلاشی لو گے اور ہاں ہر کونے میں ہر کمرے میں ایک مائکرو فون اور کیمرہ ضرور لگانا تاکہ جب مال آئے ہمیں پتہ چل جائے۔ سائم نے کہا تو سالار نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور فواد تم اس گھر میں موجود سیکیورٹی کا پتہ لگاؤ گے، کتنے لوگ ہیں، مال کتنے لوگ لے کر آئیں گے، کہاں رکھیں گے اور کس ٹائپ کی سیکیورٹی لاک ہے وہ سب۔ فواد نے گردن ہلائی۔ اور چھوٹے خان تم ہر لاک سیکیورٹی کا توڑ ڈھونڈو گے، اس کام میں ہم بالکل بھی رسک نہیں لے سکتے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ سائم کے سرد لہجے پر وہ سب یس باس کہہ کے کچھ دن پہلے ہی ان سب نے اپنی سروس کے ذریعے پتہ لگایا تھا کہ پولیس کے ہاتھوں میں بہت سیریس کیس آئے ہیں جو خوش قسمتی سے
ارسل شاہ کے تھانے میں ہی درج ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے ڈپارٹمنٹ اس کیس کے متعلق انفارمیشن یہ کیس ارسل شاہ کو سونپتے، ان سب نے ہوشیاری سے پولیس سے پہلے ہی ایک قدم آگے بڑھا دیا تھا۔ ان کے علم میں یہ بات آئی کہ عادل نامی ایک شخص جس کے کئی روپ ہیں، آج تک کوئی آرڈر نہیں آ رہا تھا، جس کا اصل چہرہ اس کے خود کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، ایک خطرناک اسمگلر حد سے زیادہ اسمگلنگ کر رہا تھا۔ وہ چاروں یہ بات کیسے برداشت کرتے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے علاقوں میں غیر قانونی کام ہو؟ ہاں سب ریڈی ہے نا؟ مہک نے پوچھا تو سب سر ہلا کر اسٹیپ لینا سر ہلا کر لیپ ٹاپ کا رخ اس کی طرف کیا۔ پاگل ہے کہ اسما، یہ کیا ہے؟ دعا نے سڑا سا منہ بنا کر کہا۔ اسما کلر کمبینیشن اچھے نہیں ہیں، مہک نے کہا تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دادا سائی کو بولتے ہیں کہ مہندی کا فنکشن گھر ہی رکھ لیتے ہیں، جبکہ باقی سب ہال میں۔ اسما نے پوچھا تو سب نے تھم اپ کا اشارہ کیا۔ مس حوران، جب کبھی آپ کے سامنے دشمن آئے، آپ نے اپنی ساری توجہ اس کی طرف رکھنی ہے، یہاں تک کہ اس کا بال بھی ہلے تو آپ کی نظر سے بچ نہ سکے۔ ارسل شاہ نے حوران کو ٹریننگ دیتے کہا تو وہ سمجھ کر سر ہلا گئی۔ چلو اب مجھ پر حملہ کرو۔ ارسل شاہ کے کہنے پر حوران نے اس کو دیکھا۔ سر میں کیسے؟ حوران نے کہا۔ نہیں مس حوران، یہ بات آئندہ آپ کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ کیا پتا کبھی آپ کے سامنے مجھ سے بھی قریبی کوئی شخص ہو تو آپ کے ہاتھ کانپنے نہیں چاہیے، آپ کی آواز لڑکھڑانی نہیں چاہیے، آپ کے ارادے ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ ارسل شاہ کے کہنے پر حوران نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور ارسل شاہ کے سینے پر جیسے ہی وار کرنا چاہا، ارسل شاہ جھٹکا دیتا اس کا ہاتھ موڑ کر کمر سے لگا گیا۔ حوران گہرے سانس لینے لگی۔ ارسل شاہ کے وہاں کھڑی اس کے حواسوں پر حوران گہرے سانس لینے لگی۔ ارسل شاہ کے حواسوں پر اس کے بالوں کی خوشبو چھانے لگی۔ آپ جا کر وہاں کھڑی ہو جائیں اور دیکھیں کیسے مار سے بچا جاتا ہے۔ آؤ اخنان۔ ارسل شاہ کے کہنے پر حوران دور جا کھڑی ہوئی اور اس مغرور ایس پی کو دیکھا۔ بھائی میں نہیں آ رہا، پہلے بھی میری کمر توڑ دی اپنے ہاتھی جیسا وزن ڈال کر۔ اخنان کی زبان بند ہو جائے ناممکن۔ آ رہے ہو یا میں ہوں؟ ارسل نے کہا تو منہ بنا کر کھڑا ہوا۔ حوران نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ وجدان نے دوست بھی اپنے جیسا بنایا ہوا تھا اور دل میں سوچنے لگی، مس حوران اب غور سے دیکھنا ہے۔ ارسل شاہ نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ ان کو نہیں دیکھنا، لڑائی کو دیکھ رہے ہیں۔ اخنان نے کہا تو وہ دونوں سپٹا کر رہ گئے۔ جی سر، لڑائی ہی دیکھ رہی۔ حوران دانت پس کر بولی تو وہ دانت نکال گیا۔ شام ہوتے ہی شاہ مینشن جگمگ کرنے لگا۔ ارے واہ، ابھی تو شادی میں 9 دن ہیں۔ ابھی سے ہی لش پش کر رہا ہے اپنا گھر۔ شاہ سائی نے گھر میں داخل ہو کر کہا، یہ سب ان چاروں کا کام ہے بھائی، ان کے آگے ہماری کہاں چلتی ہے؟ افتخار سائی نے ہنس کر کہا تو سب مسکرا دیے۔ اندر مرد حضرات کا آنا الاؤڈ نہیں ہے۔ مہک نے اریان کو اندر آنے کی کوشش کرتے دیکھا تو کہا، کیا یار، مردوں کے بغیر بھی کوئی محفل ہوتی ہے بھلا؟ اریان اندر جھانک کر بولا، ابے چلنا، ابھی ہم کو کون سا کچھ کر رہے ہیں، پریکٹس ہی چل رہی ہے ابھی بس۔ دعا نے کہا تو وہ جل کر رہ گیا۔ اندر میں آ کر رہوں گا، یاد رکھنا، اور تم سب بچتاؤ گی۔ اریان کے کہنے پر دعا نے اس کو زبان دی۔ خان ولا سے زینب، رخسار اور حوران کے ساتھ ساتھ وجدان اور ارشد خان آئے تھے۔ یہ سب ان چاروں کو زبردستی بلانے پر آئے تھے۔ ارسل شاہ، اخنان شاہ بھی شاہ مینشن ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ارسل شاہ نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ بلیک فراک، بالوں کا جوڑا کیے، آنکھوں میں کاجل ڈالے حوران خان ارسل شاہ کے چاروں خانے چت کر گئیں۔ مغرور ارسل شاہ جو 2 بار کسی کو دیکھتا بھی نہیں تھا، اب بار بار اس خانزادی کو گھور رہا تھا۔ زینب کو دیکھ کر رومان سائی کا رومانس جاگ رہا تھا۔ ایسے میں وہ 2 بندے تھے جو ہر ایک کے منہ کے زاویے دیکھ رہے تھے، وجدان خان اور اخنان شاہ، 2 شیطان جن کی نظر سے کچھ چھپا نہیں۔ دیکھ اخنان، اپنے لالے کو بول دے میری آپی کو ایسے نہ دیکھے، وجدان نے کہا تو اخنان نے دونوں کو دیکھا۔ آنکھ دونوں طرف ہے۔ اخنان نے اخنان حوران کی طرف اشارہ کیا جو ارسل کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ لے بتاؤ ان کی عمریں، یہ جو عشق کی پتنگیں لڑا رہے ہیں۔ وجدان عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیوں، ان کو کون سا عمر نکل گئی ہے؟ اخنان بنوئے چکا کر پوچھا، ابے اس کو چھوڑنا، چل ادھر چلتے ہیں، دیکھ ذرا کتنے گانے چل رہے ہیں ادھر۔
وجدان نے حسرت سے اس جگہ کو دیکھ کر کہا جہاں سے ابھی حورین اندر گئی تھی۔ مجھے پہلے شک تھا، اب یقین ہو گیا تو ہے ہی عورتوں کا جتڑا، اخنان نے ناک چڑھا کر کہا تو وجدان نے اس کو گھورا۔ دیکھ تو اب پرسنل ہو رہا ہے، وجدان نے کہا تو اخنان نے کہکا لگایا۔ تو ڈیٹ اب ڈیٹ ہے، تجھے بےعزتی محسوس نہیں ہوتی، اخنان نے کہا تو وہ اندر جانے کے لیے مچلا۔ اریان سائی، اخنان نے اریان کو پکارا۔ جی اخنان بھا، اریان نے مسکرا کر پوچھا، کیا کہتے ہو، اندر چلے؟ اخنان نے کہا تو اریان نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ کیسے بھا سائیں؟ اریان نے الجھن سے پوچھا تو اخنان کے چہرے پر کمینگی مسکراہٹ چمکی۔ آپ آئے ہمیں بہت اچھا لگا، مہک نے مسکرا کر حورین سے کہا تو وہ بھی مسکرا۔ آپ میں سے کس کو آتا ہے ڈانس؟ دعا نے پوچھا تو تینوں مسکرائیں۔ ہمیں پختون گانوں پہ آتا ہے بس، دعا نے مسکرا کر کہا۔ واؤ، پھر ڈن ہے، ڈن، مہندی پہ آپ لوگ بھی ڈانس کریں گے؟ علیشا کے کہنے پر سب مسکرا دیں۔ اسی وقت مسز عامر اور مسز آصف کولڈ ڈرنکس اور سینڈوچ وغیرہ لے کر آئیں۔ ان کے پیچھے ہی چادر میں ملبوس تین نفوس نے قدم رکھا۔ رخسار نے تینوں کو دیکھا۔ یہ کون؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی مسز عامر نے اس کو باتوں میں لگایا اور ان تینوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ 2 منٹ سے پہلے وہ کسی کو نظر میں آئے بغیر بیڈ کے نیچے گھس گئے۔ مسز عامر، مسز آصف نے ایک دوسرے کو دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ ان تینوں نے مل کر ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ بس ایک بار اندر پہنچا دے، بس ایک بار، ان تینوں کتنے پیار سے کہنے پر وہ انکار نہیں کر پائیں۔ سالار، سب لوگ تیار ہونا؟ سائم نے کان میں بگس لگاتے پوچھا۔ جی بس چھوٹا کان غائب ہے، فواد نے کہا تو سائم نے اس کو دیکھا۔ اس فیورٹ جگہ پر دیکھو، اس کو الماری کے اوپر بیٹھ کے نیچے سیڑھیوں پر کہیں تو ہوگا وہ۔ سائم نے بال درست کرتے ہوئے کہا۔ باس کہیں نہیں ہے وہ، سالار نے کہا تو سائم نے آنکھیں چھوٹی کر کے دونوں کو دیکھا اور وجدان کو کال ملے۔ اوئے سائم لالا کی کال، او تیری، وجدان سرگوشی میں بولا اور کال کاٹ دی۔ اس کی تو چھوٹے خان نے کال کاٹ دی، سائم نے کہا تو سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ اس کے دماغ چل کیا رہا ہے، فواد نے کہا تو سائم پھر کال ملائی، لیکن وہ بار بار کاٹ رہا تھا۔ چھوٹے خان، عزت سے کال اٹھاؤ فوراً، سائم نے میسج کیا۔ اگلے ہی پل اس کا رپلائی ہے، لالا نہیں اٹھا سکتا، میں پھنسا ہوا ہوں۔ وجدان کی میسج پر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کوئی مسئلہ ہے چھوٹے خان تو مجھے بتاؤ۔ سائم نے جلدی سے میسج ٹائپ کیا۔ ارے یار لالا، کوئی مسئلہ نہیں، بس عورتوں میں پھنسا ہوا ہوں، تھوڑا شو دیکھ کر آتا ہوں۔ وجدان نے دانت نکالنے والے ایموجی ساتھ بھیجے تو سالار نے اس پر لعنت بھیج کر رہ گیا۔ صاف بتاؤ بات کیا ہے؟ وجدان، سائم نے غصے والا ایموجی ساتھ بھیجا۔ وجدان میسج گھور کر رہ گیا، پھر ایک سوچ اس کے ذہن میں آئی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ وجدان اگلے ہی پل سینڈ کا بٹن دبایا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ وجدان نے چھپ کر مہک کی تصویر بنائی اور اگلے ہی پل سینڈ کا بٹن دبایا۔ سائم نے جیسے ہی تصویر اوپن کی، وہ دشمن جان سامنے آ گئی۔ فواد دور، سالار تو حیرت سے تصویر کو دیکھ رہے تھے جہاں مہک کے ساتھ حورین اور اسما تھی۔ یہ ہے کہاں پر؟ فواد نے پوچھا تو سائم چونکا۔ کمینے آدمی، تو چھپا رستم نکلا۔ سائم نے بے چینی سے میسج ٹائپ کیا۔ فواد اور سالار نے افسوس سے اس مجنوں کو دیکھا۔ بس لالے، ڈانس دیکھنے آیا ہوں، میں بس آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ وجدان کے میسج پر سائم نے ایک نظر سالار اور فواد کو دیکھا جو اس میسج کو دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل سائم وہاں سے اٹھ کر کچھ ٹائپ کر کے بھیج چکا تھا۔ دونوں نے مشکوک نظروں سے اس کو دیکھا۔ یہ گانے کیسے بند ہوئے؟ علیشا نے رک کر پوچھا۔ اس وقت ہی اخنان موبائل کی گھنٹی بجی۔ ستیہ ناس، وجدان بولا جبکہ اریان بھاگنے کی تیاری کرنے گا۔ یہ فون کس کا بجا بے؟ دعا نے پوچھا۔ ایک منٹ، یہ دیکھو۔ نورین کی نظر بیڈ کے نیچے نظر آتے جوتوں پر پڑی اور اگلے ہی پل وہ سب صدمے سے بیڈ کے نیچے لیٹے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی جن کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ مطلب وہ سب دیکھ چکے تھے ان کا پاگل پن اور ڈانس۔ اریان، میں تیرا خون پی جاؤں گی کمینے۔ اخنان، تو باہر آ ذرا۔ دعا بلبلا کر رہ گئی۔ وہ تینوں پچھلے سائے سے نکل کر باہر آئے۔ سوری، ان تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ ویسے وہ جو پاگلوں کی طرح بال گھمائے وہ اسٹیپ بہت اچھا تھا۔ وہ تینوں کہہ کر باہر دوڑے۔ علیشا بلخا کر رہ گئی۔ علیشا، اب تو یہ تینوں ہم دونوں کو پیچھا نہیں چھوڑیں گے، رخسار نے پریشانی سے کہا۔ تم دونوں کو کس نے بولا ہے اسٹیپ کرو؟ میگ نے ہنس کر کہا تو سب ہنس دیں۔